أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربی یسر ولا تعسر. یا اللہ آپ کے کلام کا سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیجیے، اس میں دلچسپی عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So we were revising 46 اور آج 50 تک آپ کو کسی بھی قیمت پہ کرنا ہے۔ اگر گرامر سے ہوتا ہے تو جہاں تک ہوتا ہے کریں گے، ورنہ صرف ترجمے سے اس کا ریویژن کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، so that next week we can start the fresh ayat number 51 and onward. Eliyahu was doing this verse number 46. جی سر، السلام علیکم سر، میں کر رہی تھی چلیں سر، ہم لوگ ابھی تک اس کا یہ والا حصہ کر چکے تھے کہ یہودیوں کے میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو کہ لفظوں کے ان کی جگہ سے بدل کے اس کے معنی چینج کر دیتا تھا، اور اس میں جو آگے جو مثالیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یہ تھے کہ وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، یعنی کہ اصل جو تھا وہ سمعنا و عطینا کی بجائے وہ سمعنا و عصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور دوسرا مثال یہ ہے کہ وسمع غیر مسمعین، اور دوسرا وہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ سنیے یہ تو ہم نے نئی بات ہی ہے، یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، اس سینس میں وہ کہتے تھے وسمع غیر مسمعین۔ ورائنن، اور تیسری بات جو وہ کہتے تھے ورائینا، یعنی کہ اس کو یہ ایک تو جو ہے وہ بد دعا کے لیے بھی یہ ایک ورڈ یوز ہوتا تھا عربوں میں، اور دوسرا اس کا مطلب یعنی جاہل، احمق یا وہ چرواہے، اس سینس میں۔ اور یہ جو وہ تیسرا والا جو بات ہے ورائینا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کچھ اس طرح سے ادا کرتے تھے کہ اس کا مطلب چینج ہو جاتا تھا۔ اس کا مقام کیا ہے؟ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، لین جو ہے وہ حالیہ ہے فریز، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ یہ حالیہ جملہ بنے گا اس کا، کہ وہ کہتے تھے رائنا اپنی زبان، لین یعنی موڑتے ہوئے، بے السناتہم، بی جو ہے حرف جار ہے، السناتہم جو ہے یہ مضاف علیہ بنتا ہے، اور یہ با کے ساتھ جار مجرور متعلق بنا لیا۔ Very good. Very good. Come on. Complete it. وَتَعْنَا فِي الدِّينِ، اور تیسرا وہ کام جو کرتے تھے وہ تھا کہ واو جو ہے یہاں پہ حرف عطف ہے، اور تعنن جو ہے یہ بھی حال بنے گا۔ تعنا مطلب عیب نکالتے ہوئے، فی الدینی جار مجرور متعلق یہاں پہ جو محذوف فعل ہوگا اس سے یہ متعلق ہوگا، اور عیب نکالتے ہوئے دین میں۔ تانن کیا ہے؟ کہاں سے نکلا؟ تعنن سر، تو عین اور نون سے۔
تو جس کا مطلب ہے کہ عیب لگانے کے لیے یا عیب نکالنے کے لیے، تانا جیسے ہماری زبان میں بھی ہے، تانا دیتے ہیں ہم کسی کو، اس پہ ایک عدد عیب کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے. یہ تعانا ہے نا، جی سر. ہے نا، یہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن یہاں پر تعانن ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین تعانا اینڈ تعانن؟ سر تعنن جو ہے یہ پھر ہو جائے گا مطلب گرامیٹیکلی تو اس کا تعنن سر اسم بنے گا، اسم ہی ہے یہ. نہیں، اسم سے زیادہ آپ کیا بولیں گے اس کو؟ تعنن حال تو ہے ہی، مجھے تو حال لگ رہا تھا سر. دیکھیے حال اپنی جگہ ایک بات ہو گئی جو ٹھیک. 100% آپ نے صحیح کہی. اب میرا دوسرا سوال تھوڑا سا آپ کے فہم کو بہت اور اس میں اضافے کے لیے، اصل ثلاثی مجرد تعانا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تعانن. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین تعانا اینڈ تعانن؟ یہ میرا سوال ہے. وہ سر یہ آپ نے جو کہہ دیا گرامیٹیکلی یقیناً اس کا مقام ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ الفاظ کو بدل دینا، سمیانہ کی جگہ اس کے بعد وہ سینا کہنا تانا کی بجائے، ہے نا، وسما غیر مسمین کہنا، اور پھر رائنا زبان کو موڑ توڑ کے کہنا. تو یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ تعانن کیوں ہے؟ صرف اتنا بتا دیجیے. تعنن تھوڑا سا آپ کا دین. تفکر کا انداز اور تھوڑا آپ کی جو ہے وہ سمجھ کو اضافہ کرنے کے لیے، یا اسے کراس کوشچننگ میں کرتا ہوں. اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا ہے اور کوئی بور بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ جسٹ ایک سوال ہے نا بھی کہ یہ تعانا روٹ ورڈ ہے جو فعل ہے، ثلاثی مجرد ماضی کا فعل ہے، اور یہاں پر تعانن ہے. شازیہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، جلدی سے بتاؤ کیا ڈفرینس ہے تعانا اور تعانن؟ تعانا فعل ہے اور یہ اسم ہے جو کہ مفعول لہو ہے، کیونکہ یہ وجہ بتانے کی اسم کی بجائے ہم کیا بولیں گے؟ مصدر ہے. مصدر ہے. جی ہاں جی سر، یہ تو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مصدر کی فارم میں ہوگا. میں جو اس سے سوالات کرتا ہوں اس سے آپ کی تھنکنگ کو پالش برش اپ ہو جائے گی انشاءاللہ، ہے نا، اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. جی تو سر. میرے جو سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کے اس فہم کو بڑھانے کے لیے. جی سر. ٹھیک ہے، تو جی یہ مقدر ہے. یعنی یہ سارے کام کیوں کرتے تھے؟ جسٹ ٹو ڈیفیم دا دین. ان کو ڈیفیم، تعانن جو ہے ٹو ڈیفیم. اب یہاں پر مصدر ہو گیا کہ اس کو نچلا دکھانے کے لیے، یا ٹو اسپیک ال، اس کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے کے لیے، یہ ساری حرکتیں وہ کرتے تھے، ان کی شرارتوں کا ذکر ہے نا. پھر دین کیا ہے یہ؟ پھر دینی سر یہ جار مجرور متعلقے تعنا بنے گا، کیونکہ مصدر سے بھی متعلق ہوتا ہے جو جار مجرور ہوتا ہے. تو دین ہے کیا؟ سر یہ جو بھی ٹیچنگز تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی یہ جیسے یہ ہمارے جو اوپر احکامات آئے تھے، ان کو ڈیفیمیشن کے لیے، یا ان کو کیا کہنا چاہیے سر، ان کو عزت میں کمی کے لیے، دین میں مخالفت میں یا اس کے مقام کو گرانے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے تھی. ان کے شرارتوں کا ذکر ہے. از اٹ کلیئر ٹو آل؟ ہے نا کہ اس میں تھوڑا سا اور ہم کو غور و فکر کے بعد اور زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے. چلیے اٹس گڈ. آپ کنٹینیو کریں گے یا کسی اور کو دیں گے؟ بڑی حیرت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں. نہیں، آپ کی مرضی. سر میں کر سکتی ہوں، کرتی ہوں میں. کریے جلدی کریے. بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا. اب یہاں تک ہم اس کو لیں گے، اور واو جو ہے یہ عطف بیان چل رہا ہے. لو جو ہے یہاں پر یہ ایک شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. لو جو ہے یہ حرف شرط ہے. لو اگر، انہم قالوا،
اب یہاں پہ انا ہم جو ہے یہ ایک انا کا جملہ شروع ہو جائے گا اور ہم جو ہے اس کا اسم ہے اور قالو جو ہے وہ شرط، یعنی یہ سارا کا سارا ویسے تو فعلیہ شرطیہ جملہ چل رہا ہے اور شرط بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک آرزو یا پھر یہ خواہش جیسے ہے نا، لہو عام طور پہ شرط سے زیادہ آرزو یا خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش وہ ایسا کہتے. یہ لہو جو استعمال ہو رہا ہے ویسے اس کو شرطیہ بول کے بھی گزر جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کی بجائے کاش وہ یہ الفاظ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور وہ جو ہے سیدھے راستے پہ ہوتے، دین سے قریب آ جاتے، ایمان والے ہو جاتے. ٹھیک ہے، تو شرطیہ یا پھر آرزو کا جملہ یا پھر یہ کہ انسٹرکٹیو سینٹنس ہے، ایک ان کو ان کے لیے ایک مشورہ دیا جا رہا ہے نا. کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم، ان کے بارے میں جو یہ شرارت کرتے تھے، اگر وہ یہ کام کرتے تو وہ سیدھے راستے پہ ہوتے، وہ دین میں شریک ہو جاتے، ان کو ایمان کی توفیق ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب یہ تمام آیتیں ہیں، اس کے بعد دوسری آیت ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے وہ اس کا ذکر آئے گا. چلیے تو یعنی لو جو ہے یہ پھر ہو جائے گا تمنائیہ جملہ ہم بول سکتے ہیں سر اس کو. ویری گڈ. تو یہ لو جو ہے یہ حرف تمنا ہے اور انہم قالو، اور قالو جو ہے یہ فعل، اس کا جو ہے وہ فعل ہو جائے گا، اور انا کا جملہ بھی یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، انہم قالو، ہم جو ہے وہ انا کا اسم ہے اور قالو جو ہے وہ انا کی خبر ہے، اور کاش کے وہ یہ کہتے. اب یہاں سے مقولہ شروع ہو جائے گا. یہ مجھے ویسا ڈر تھا ویسا بولیں گے، مقولہ جو ہے نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. مرکز نہیں ہوگا. جی مجھے ایسا ڈر تھا، مجھے یقیناً ڈر تھا کہ آپ اس کو مقولہ بولیں گے. دیکھنے میں مقولہ ہے لیکن یہ ایک آرزو والا جملہ ہے. کاش یہ الفاظ کہنے کے سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، اس کی بجائے وہ یہ کہتے، یہ مقولہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو چاہیے تھا جیسے دوسرے مومنین جو ایمان لائے وہ کہتے اسی طرح سے وہ بھی کہتے، یہ الفاظ کی بجائے سینا غیر مسمعین رائنا زبان موڑ کے، تو اس کی بجائے اگر وہ یہ کہتے نمبر ایک سمیعن، یہ مقولہ نہیں ہے. صحیح. جی ٹھیک ہے. صحیح. سمیعنا کہ وہ کہتے، سمعنا سمع اس کا فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے، یعنی ہم نے سنا و اطعنا. اور انہوں نے کہا نہیں، ایسا کہا انہوں نے، سمعنا وہ کہتے. ہاں تو یہ صرف وہ لو کے ساتھ ہے جی نا، سر. ایسا کہا نہیں. اگر کہا ہوتا تو پھر یہ مقولہ ہوتا تھا. صحیح. صحیح. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دوسرے حضرات بھی سمجھ رہے ہیں. جی سر، یہ اکثر اگر کاش میں آئے گا اور ایسی بات آگے ہو کاش کے معنی اور کیا، تو بالکل ہم ڈائریکٹ اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ مقولہ ہے. اگر وہ ایسے کہہ رہے کہ اگر ایسا ہوتا اس ہاں میں ایسا مقولہ ہوتا، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اگر وہ ایسا کہتے تو پھر اس کے جو ہے ان کے لیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا، تو پھر آخر یہ وہ جو ہے گا لکانا خیر لہم، یہ اس کا نتیجہ ہے. اگر ایسا کہتے تو یہ بہتر ہوتا، پھر ان کو ایمان کی توفیق عطا ہوتی اور وہ بھی بجائے منافق ہونے کے پکے اور سچے مسلمان ہوتے. سو اٹس ناٹ دی، اس کو دیکھنے میں اس کی صورت ایسی ہے کہ کوئی بھی بغیر توجہ کے اس کو مقولہ ہی کہے گا، جیسے اوپر آیا تھا سمیعنا سینا، یہ مقولہ ہے. لیکن یہ صرف جو ہے یعنی وارننگ کے طور پہ، کاش ایسا کہا نہیں انہوں نے، ایسا کہا اگر ہوتا تو پھر وہ مقولہ ہوتا تھا. صحیح. جی سر بالکل ٹھیک سمجھا. سمجھے؟
جی سر الحمدللہ سمجھ آ گئی کہ اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی. اب واو جو ہے یہاں پر میں سے پوچھا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ جی سر بس وہی ہے کہ ہم نے اگر مقولہ کہنا ہے تو ہم نے پہلے پورا مضمون کو دیکھنا ہے کہ اگر اس میں ایسی بات ہو رہی ہے جو نہیں ہوئی اور وہ اس طرح کاش میں آ رہے ہیں کسی اور میں، تو ہم نے ہر مقولہ، ہر قابلو کے بعد ضروری نہیں کہ مقولہ ہو. ویری گڈ، ویری اچھا. گڈ. صحیح. چلیے. جی سر واو حرف عطف ہے اور اطعنا جو ہے یہ معطوف ہے سمعنا پر، اور کہ وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واسمع وانظرنا، اور واو جو ہے یہاں پر حرف ربط ہے ان دونوں کے درمیان، سمعنا و اطعنا اور واسمع وانظرنا کے درمیان. اور اسمع جو ہے وہ کہتے کہ سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، کہ یہ وہ ساری تمنا ہے یا یہ وہ خواہش ہے کہ کاش کہ وہ یہ جو وہ پہلے کہا انہوں نے جو غلط باتیں کرتے تھے اس کی بجائے وہ یہ کہتے تو لکانا خیرن. لا جو ہے یہاں پر حرف تاکید ہے اور کانا کا جملہ یہاں سے شروع ہو جائے گا، کانا خیرن تو بہتر ہوتا لہم، کانا کی خبر ہے ان کے لیے. اور اچھا، خبر ہے، پھر اسم کیا ہے؟ سر خیرن کانا کا کانا کان اللہ. اچھا ٹھیک ہے سر، یہاں پر جو کانا ہے پھر اس کا جو اسم ہوگا وہ محذوف ہوگا کیونکہ وہ پیچھے جو بات چل رہی ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کون سی بات چل رہی ہے؟ یہ سمعنا و اطعنا کہ وہ یہ کہتے ہیں جو تمنا چل رہی ہے. اس کا اسم یہی ہے جو تمنا، بجائے وہ الفاظ جو پہلے ان کے زبان سے نکلتے تھے جو مقولہ ہے، وہ کہنے کی بجائے اگر ایک سمعنا، دوسرا طعنا، واسمع وانظرنا یہ کہتے تو کانا کا اسم یہ باتیں ہیں، یہ الفاظ ہیں. اگر وہ کہتے کانا کا اسم ہوا ہے، ہوا is referring to all these four words, all these four کلمات، سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا. ٹھیک ہے؟ جی سر. اور خیر لہم پوری کی پوری جو ہے یہ کانا کی خبر ہو جائے گی، اور خیر خیرہ کیا کا مطلب ہے بہتر، بہتر لہم زیادہ. کمپیریٹیو ڈگری ہے. جی سر بہتر اس ہوتا ان کے سے لیے. بہتر تو یہ تھا کہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. صحیح. وَأَقْوَمَ، اور و جو ہے حرف عطف ہے اور اقوامہ جو ہے یہ معطوف ہے خیرہ پہ. اور اقوامہ جو ہے سر مجھے یہ لگا تھا کہ یہاں پر ہوگا کہ یہ مضبوط ہوتا ان کے لیے، ایک سالڈ ان کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے. میرے ذہن میں اقوامہ کا صحیح آ نہیں رہا تھا. کام جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے مطلب کھڑا رہنا، تو یہ درست ہوتا ان کے لیے، بہتر، خیرم لہم و اقوامہ. اقوامہ کا کیا مقام ہے؟ سر اقوامہ جو ہے یہ معطوف ہے خیرہ پہ. ویری گڈ، خیرہ پہ بہتر بھی ہوتا اور یہ درست ہوتا، مضبوط نہیں بلکہ یہ بات ان کے لیے درست تھی. انسٹیڈ آف سیئنگ دا پریویس کلمات جو ان کا مقولہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کاش، یعنی اف جیسا ہم کہتے ہیں اس کے معنوں میں ہے اگر وہ یہ کہتے تو دس واز بیٹر فار دیم اینڈ اٹ واز the right word. These are the right words for him. یہ سورہ بقرہ میں بھی ویسا مت کہو، انظرنا کہو، وہ پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، یہاں تک ہم لیں گے، جبکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ان کی تمنا ہے کہ کاش کہ وہ یہ کہتے، لیکن اس کے برعکس اللہ نے کیا کیا، وہ جو ہے اس کو وہ شو کر رہا ہے. وَلَكِنْ کا جو ورڈ ہے بلکہ، لیکن، لعنا سے فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. کیا ہے لیکن کیا ہے؟ سر یہ حرف اس کو انتقال نہیں، وہ تو بل ہوتا ہے سر، لیکن بھی کیا ہے؟ وہ بہت قریب میں لینگویج کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ سارے. پڑھا تھا. ہوں. سر I'm tripping. فاطمہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. عطف ہے یہ. عطفہ ہے.
اور یہ کیوں کب استعمال ہوتا ہے؟ خالی سے پہلے ہم عطف بل کے گزر جاتے تھے، لیکن معطوف الیہ جو ہوا وہ معطوف جو ہوا معطوف الیہ سے الگ بات ہے، اس کے لیے لیکن استعمال ہوتا ہے۔ ایسا انہوں نے نہیں کیا، کاش وہ کہتے تو بہتر ہوتا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے لعنہم اللہ ہے نا، عطف ہے۔ اور یہ ہر عطف لفظ حرف عطف جو ہے وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے استعمال کرنے کا، وہ خاص معنوں میں، یعنی معطوف الیہ اور معطوف میں اس کا لاکن کا تعلق معطوف سے ہے، معطوف الیہ سے نہیں ہے۔ لیکن واو او حتی ثم یہ سارے جو ہے ایکول کے لیے آتے ہیں۔ ہم کرے تھے یہ پورا جی سر میں اس کو انشاءاللہ ریوائز کروں گی آج۔ انشاء معطوف علیہ پر جب زیادہ زور ہو، معطوف پہ زیادہ زور دیا جائے تو پھر لاکن آ جاتا ہے۔ زور یا اسی کے بارے میں کچھ کہا جائے کہ ایسا کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی سر۔ لیکن جو ہے وہ ہم نے یہاں میرے پاس وہ ہے کہ یا تو شرط کے لیے آتا ہے یا کانٹراڈکٹ کر رہا ہوتا ہے پیچھے کی بات کو، اور بل جو ہوتا ہے وہ زور دینے کے لیے آتا ہے معطوف پر۔ وہی حروف ہے، عطف ہے، کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، ایسا نہیں کہا انہوں نے، کہتے تو خیر الہم ان کے لیے بہتر ہوتا تھا۔ لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، لیکن آپ یہ کام نہیں کرے، میں نے کہا تھا کہ یہ کام کرو لیکن آپ ایسا نہیں کرے، میں نے کہا تھا کہ آپ ریویژن کر کے آئیے، لیکن آپ ایسا نہیں ہوا، لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں بہت اچھا ریویژن کر کے آئے ہیں، ہے نا۔ چلیے، ویری گڈ، کمان یو ڈیڈ اے ویری گریٹ جاب شاہدہ۔ جی سر۔ لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف ہے، اور لعنہم اللہ سے یہ فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ لعنا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم جو ہے یہاں پر مفعول بہی مقدم ہے، اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے لعنا کا، تو یہ فعل فاعل اور مفعول ہے۔ لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ نے، بِکُفْرِہِم، اب با جو ہے یہاں پر حرف سببیہ ہے یہ، یعنی کہ کس سبب، کس وجہ سے، کفرہم سیدھا سیدھا حرف جار ہے، حرف جار ہے، جی الگ ہے۔ حرف جار ہے، کفری اس کی وجہ سے مجرور ہوا، اور کفرہم جو ہے یہ مضاف علیہ، اور یہ بِکُفْرِہم جو ہے جار مجرور متعلق لعانہ ہوا۔ تو لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور فلا یؤمنون الا قلیلا، فا جو ہے یہ حرف نتیجہ ہے یہاں پر، اور لا یؤمنون یا سے جو ہے حرف نفی ہے لا، اور یؤمنون سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، یؤمنون کہ وہ ایمان لاتے، آمانا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا اور واو نون تھرڈ پرسن پرو ناؤن کو شو کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ایمان لاتے، الا سوائے حرف استثناء، کلیلہ یعنی چند ایک کے، اور مستثنی کلیلہ جو ہے یہ مستثنیٰ الیہ ہوگا یومنونا سے، اور نہیں وہ ایمان لاتے سوائے چند ایک کے۔ یہ خلیلہ کے اور کچھ معنی بھی نکل سکتے ہیں، کلیلہ تھوڑے تعداد میں تھوڑے سر ہوں جو قلیل، میں بتایا تھا بھول گئے۔ ویسے تو بہت اچھے ہیں آپ، لیکن بھولتے جاتے ہیں کبھی کبھی، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ راشدہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، خلیلہ کیا ہے؟ جی پورا ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، وہ جو منافقین تھے تھوڑا بہت تو ایمان لاتے تھے، ظاہر کرتے تھے، اور پھر فوری اپنے لوگوں میں جب جاتے، بقرہ میں بڑی اس کے تفصیل پڑھ کے آئے ہیں، ان سے کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ جو ہے ان پہ ایمان تھوڑی لائے تھے۔ تو ویسے ہی خلیل کے دونوں قسم کے معنی مفسرین لیے ہیں، چند ہی ایمان لائے،
اور وہ بھی صحیح ہے کہ عبداللہ بن سلام شاید کچھ تعداد میں بہت کم لوگ تھے جو پکے اور سچے مومن ہو گئے تھے یہودیت چھوڑ کے، لیکن یہاں پر ایک بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی، ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں کچھ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا ایمان ہے ان کا، ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں معنی مفسرین نے لیے ہیں، زیادہ قریب اور صحیح معنی یہ ہیں کہ منافق تھے، اور پھر منافقین کا اپنے عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھا تھا، جس سے آپ کو روک دیا گیا، سورہ توبہ میں پڑھ کے آئے ہیں آپ، تو اس طرح سے وہ بھی مومن ہی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے یا پھر کفار کے جنازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا۔ سر یعنی کہ قلیل یہاں پر تعداد کے حوالے سے بھی ہے اور ان کے بلیف کے حوالے سے بھی، کہ ایک تو وہ نامکمل ایمان لاتے تھے اور دوسرے چند ایک تھے جو کہ پورا ایمان لائے، یا چند ایک تھے جو کمپلیٹ جن کا ایمان ہوا۔ اچھا، بہت اچھا، ویری گڈ، یو ڈیڈ اے گریٹ جاب۔ اوکے، جی سر، جزاک اللہ۔ چلیے اب جو منڈے نہیں پڑھے تھے ان میں سے کون ہے جلدی خود ہی آگے بڑھے؟ میں نے نہیں پڑھا۔ چلو پھر آ جاؤ میدان میں۔ سر یہ تو وہی آیت آپ نے آیت نیچے جو آیت نہیں آئی؟ نہیں جی، اسکرین آیت نہیں ہے؟ سر پرانی والی چل رہی ہے من الذین ہادوا، سر، یہ تو پچھلی ہو گئی نا، سر اب یہ آئے گی میرے یا ساتھ بھی ایھا ہو- الذین وہ آمنو۔ کیسا ڈبل ڈبل کیسا آ گئی ہے؟ سر یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا، کل اسکرین پہ میرے رینیو نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں ہمارے کنیکشنز کا ایشو ہے یا کیا ہے۔ کانا خیر لہم، یہ پچھلی والی کہاں ہے بھائی؟ یہ تو من الذین ہادوا یعرفون الکلم عن مواضعہ، ابھی تو پڑھا ہے یہ 46 ہو گئی، ہادوا یعرفون الکلم، اچھا یہ ڈبل آ گئی، 46 ہی ہے، ڈبل وہ آ گئی، یہ تو پھر یہ دانش کا کام ہے، میرا نہیں۔ چلیے ہو جاتا کبھی، کوئی خاص بات نہیں۔ یہ ہے اس کے بعد کی 47، 46 ڈبل آ گئی تھی۔ گڈ، کمن، اب آئے نا یہ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب یہ ہم آمنو، یہاں تک۔ کافی بحث کر چکے ہیں اب اس کے اوپر، پھر جی چلیے کیا کیا ہے یہاں تک بولیے۔ اچھا، تو یہ اگر پورا براڈ اس میں لیں گے تو یہ ایک امریہ انشائیہ جملہ ہے، اور اگر اس کو چھوٹا ٹکڑا کرے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب تک کریں گے تو یہ ایک اسمیہ جس میں کہ نادا اور منادا ہے، لیکن براڈر وے اس پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایک امریہ انشائیہ جملہ ہے۔ تو یا ایھا الذین، حرف ندا اور منادا جو ہیں وہ الذین، الذین اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے اوت الکتابہ۔ اوت الکتابہ کو کھولیں گے تو اوتو جو ہے وہ فعل مجہول ہے، اور اس کے جو نائب فاعل ہیں وہ واو الف ہیں، اور جو کہ مخاطب ہو رہے ہیں الذین، جو کہ جو لوگ، وہ لوگ جو، الکتابہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، یعنی کہ اے وہ لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، یعنی اب یہ اس کے اندر یہود بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، ہم مومنین بھی آ گئے، کیونکہ کتاب ہمیں بھی دی گئی ہے۔ نہیں، تھوڑا ہوں گڑبڑ کر رہے سر، ہیں، یہ گڑبڑ۔ ہم نے آپ نے پچھلی بار بتایا تھا، ہم بھی ہیں اس میں شامل، کتاب تو ہمیں بھی ملی ہے۔ نہیں اتنا وہ بتانے میں کیا بتایا تھا، لیکن اب ریویژن میں اس کو کلیئر کر لیجئے کہ وہاں پر جو اس سے پہلے کی آیت میں اوتو نصیبم من الکتاب آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ نصیبم من الکتاب، اسی جی میں سر، کتاب کا جو حصہ یعنی ہماری قرآن کے اندر سے ایک جو حصہ، چیزیں ہیں، تورات جی ایک حصہ ہے اور انجیل ایک حصہ ہے، مکمل شریعت نہیں ہے، تو وہ دی۔ اب یہاں پر الکتاب جو آیا ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ یہ یہود اور نصارہ۔
نصارہ تو خیر یہاں پر مدنی موسٹلی زندگی میں یہودی ہیں جی. یہودی ہیں، اور ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ تورات ہے. تب یہاں پر الکتاب جو ہے وہ صرف تورات کو ٹھیک ہے سر، میں پھر اپنے نوٹس میں صحیح کر لوں گی. اس کو صحیح کر لیجئے کہ ان کو یہودیوں سے ہی خطاب ہے کہ جن کو کتاب دی گئی. الکتاب اس سے پہلے کی آیت میں قرآن کو ریفر کر رہی تھی، یہاں پر تورات کو ریفر کر رہی ہے، تو ان کے لیے حکم آ رہا ہے نا. جی اب سر. ہمارے لیے تو ہم کوئی اہل کتاب ہے نہیں، ہمارے پاس پہلے سے کوئی کتاب نہیں تھی، ہم کنورٹ نہیں ہوئے، ہم تو ڈائریکٹ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور قرآن پہ ہی ایمان ہے نا. تو پھر وہ جو ہے یہ اس وقت کے یہودیوں کو وہ اوپر ان کی تنبیہ کرنے کے بعد ان سے خطاب ہے، یا ان کو حکم ہو رہا ہے نادا منادا کے ساتھ؟ کیا حکم ہو رہا ہے؟ ان کو حکم ہو رہا ہے آمنو. اب یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زبر اور زیر کا فرق کیا ہوتا ہے، کہ اگر یہ آمنو ہوتا تو وہ فعل ماضی ہو جاتا جمع، کہ وہ ایمان لائے. یہاں پر ہے آمینو، صرف ایک زبر کی وجہ سے یہ ایک امر بن گیا کہ تم سب ایمان لاؤ. اور بیما تو اس کے اندر فعل اور فاعل ہو گئے، اور ہمیشہ جو حکم ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن کو دیا جاتا ہے، تو یہاں پلورل ہے، سیکنڈ پرسن واو الف، اور امنا اس کا روٹ ورڈ ہے. کون ہے وہ؟ اور وہ ہے یا الذین اوتوا الکتاب، اور جو کہ ریفر ہو رہے ہیں یہود کو. کس پہ ایمان لاؤ؟ بیما نزلنا، بیما جو ہے وہ کانٹریکشن ہے بی اور ماں کا، یعنی اس پر جو. نزلنا، نزلنا بھی ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے فاعل ہیں نون الف، یعنی کہ جو ریفر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. نازل کیا ہم نے. کیا ہے یہ کس کے یہ لیے ہے؟ بیما نزلنا یہ کس کے لیے آیا؟ قرآن. یہ قرآن کے لیے ہے. الکتاب تورات کے لیے آیا، اور جو ہم نے نازل کی ہے اس کے بے شمار خصوصیات ہیں. وہ ایک مکمل دین ہے، مکمل شریعت ہے، آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے. لیکن ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تورات کا انکار نہیں کرتی، انجیل کا انکار نہیں کرتی، بلکہ مومن کے لیے ان رسولوں پہ، ان کی کتابوں پہ جو اللہ نے اتاری ہے ایمان لانا ضروری ہے. تو یہاں نزلنا جو لفظ آیا ہے اٹ از ریفرنگ ٹو قرآن شریف. ہاں ویری گڈ. جو تو جی ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے اتارا. جی. تو وہ، اور پھر اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اس کی ایک صفت، اس کا حال یا اس کا مفعول مطلق کہیں گے مصدقن، تصدیق کرنے والی، یعنی کہ صدقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مصدقن میم آ جانے سے یہ ایک ڈرائیوڈ ناؤن بن گیا، مصدر بن گیا، تصدیق کرنے والا. ویری گڈ. تصدیق کرنے والی کتاب. نزلنا سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کے کہ نزلنا یہاں پر ریفرنگ ٹو قرآن. ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو ہم نے اتاری ہے. اس کے کئی خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت ان کے لیے جو ضروری تھی اس کا ذکر ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے. کس بات کی؟ لما معاکم. لیما پھر ایک کانٹریکشن ہے لی اور ماں کا، اور اس کو ہم کچھ فردر گرامیٹیکلی ایکسپلین نہیں کریں گے، صرف یہ جو کچھ معاکم ساتھ ہے تمہارے یا پاس ہے تمہارے. تو ماں اور کم جو ہے وہ ایک، ماں جو ہے حرف جار ہے، اور کم جو ہے وہ ایک ضمیر ہے. تو یہ دونوں مل کیا کے کیا 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 بول رہے سر، ماں سر پہلے ہم نے پڑھا تھا ماں جو ہے حرف جار ہے، لیکن بعد میں وہ ظرف بن گیا. حرف جار نہیں تھا کبھی بھی. کیا ہو گیا ظرف. رہا؟ سر میں جب بچپن میں پڑھا تھا نا، جو شروع میں سب سے پہلے وہ ہمیں 6 جو یاد کرائے تھے، اس میں یہ ماں تھا، الا اور الا، ماں، بی اور لی اور فی.
تو لیکن ماں ہو، ماں کا، ماں نا، پوری ہم نے اس کی گردان بھی کی ہوئی ہے، یہ لیکن اب اس وہ ماں کی بات کر رہے ہیں، میم عین والا. میں پوچھ رہا ہوں لما میں جو ماں ہے او لیما کا ماں، اچھا وہ تو میں اس ماں کی کا، بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ لما کا ماں الگ ہے، ماں کم الگ چیز ہے. ہاں ہاں میں تو سمجھی اب ماں کم کا نہیں ماں. نہیں، کم صحیح ہے وہ. چلیے ماں کا جو ماں ہے وہ کیا ہے؟ جو تو یہ وہ ایک کیا طرح ہے؟ سے جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ توبہ استغفر اللہ، دماغ کے اندر سے ہی وہ ورڈ نکل گیا. اللہ اس میں اس میں سر ایک منٹ ابھی سر بھول گیا. اس میں نے اردو کا نہیں، انگریزی اس کا عربی کا اسم ہوں موصول. اس میں موصول ہاں دیکھیں تو اللہ توبہ، ہاں، ہاں جی چلیے. اس میں موصول ہے. یہ ماں از ریفرنگ ٹو واٹ؟ جو کچھ یعنی قرآن. ارے اللہ، کیا ہو گیا ہمارا؟ تیرے جیسی اچھی بچی اتنی گڑبڑ نہیں سر کرے جو گی. جو ساتھ ہے تمہارے، تو جو کون ہے وہ چیز ماں؟ کیا ہے اس میں موصول. اس میں موصول ہے تو وہ او کسی اچھا چیز کے ان کی لیے. تورات اللہ تو. کیسا کیا ہو گیا جو دیو نے کیسی باتیں ہیں؟ سر تورات ہے نا یہ. نہیں کوئی بات نہیں، چل ہوتا ہے ایسا. مگر تھوڑا سا وہی اسی واسطے برش اپ کر رہا ہوں. بیما لما، یہ ماں اس میں موصول ہے، اس کا صلہ معکم ہے. ان کے پاس جو ہے یا جو ان کے پاس تھی وہ کیا تھی؟ وہ ماں تورات. تورات تھی. ماں اس میں موصول ہے اور وہ ریفرنگ ٹو اوت الکتابہ. اوت الکتابہ تورات ہے. معکم جو تمہارے پاس ہے نا، اس کی تصدیق کرنے والی ہے. تو نزلنا قرآن ہے، قرآن کی صفت ہے یا اس کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے. لما جو کچھ کیا ہے، وہ الکتاب ہے، وہ تورات ہے جو ان کے پاس ہے. معکم ان کے پاس ہے، ان کو حکم ہوتا ہے آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم. جی باقی کچھ یعنی جو کچھ قرآن کا جو حصہ جو تمہارے پاس ہے، جو تورات میں ہے اور جو قرآن ہے، اس پر ایمان لاؤ. تو جو کچھ ساتھ ہے تمہارے، تو یہ پورا ایک طرح سے ایک فریز ہو گیا اس کو ملا کے، یعنی وہ ریفر کر رہا ہے ان کی تورات کے اوپر. من قبلی، پھر یہی جار مجرور ہو گیا متعلق نزلنا، اس سے پہلے. نہیں یہ اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. نہیں ہو سکتا. آمنو 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 آمینو، اس کے اوپر ہو رہا ہے جا کے. جی ویری گڈ. ایمان لاؤ اس سے پہلے کے. ان نت مسا، ان جو ہو گیا وہ ایک ہر ایک کیا تھا وہ ان کو کیا کہتے ہیں اللہ وہ ایک ہے نا، آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں بھول گئی ہوں، لیکن وہ وہی ہے. اور وہ جو ہے نا سر، وہی ہے کیا ہے دیا نے بات کر رہا تم. ابھی بتا رہی ہوں نا، وہ جو ہوتا ہے تفسیریہ، اس کو کیا بولتے ہیں، میم سے ہی نام آتا ہے. مصدریہ. مصدریہ. مصدریہ، مصدر ہے، حرف مصدر، لیکن تفسیریہ بھی اس کو کہیں گے کہ کیا آگے بتانے جا رہے ہیں. تو اس کو ان مصدریہ کہیں گے یا تفسیریہ کہیں گے سر؟ الحمدللہ. اس کو مصدریہ ہے، وہ نت مسعود ہے، اس کو زبر دے. تو یہ کیا ہے؟ نت مسو، نت مسا. مسا جو ہے وہ نتمسا ایک فعل یا جملہ ہے جس میں فعل اور فاعل ہے. تماسا اس کا روٹ ورڈ ہے تمیسا، اور نون جو ہے وہ اس کے فاعل ہیں جو ریفر کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ اس سے پہلے کہ ہم وہ کر دیں، مٹا دیں یا بگاڑ دیں. بگاڑ دیں ہے نا. تماشا میں نے وہ بگاڑ دیا، وہ خراب کر دیا کسی چیز کو، تو ہم خراب کر دیں. کس چیز کو؟ وجوہن، یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا وجوہن، یعنی کہ چہرے. تو یعنی اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں. یس. پھر آگے چلوں. ہاں، فنردہا علی ادباریہا، فا جو ہوگا پھر کے لیے آئے گا، یعنی
پہلے تو کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں چہرے پھر نردہا تو پھر نردہ نہیں، اس کا تو مقام مطلب بتاؤ، اس کا مقام بتاؤ. فا کب استعمال ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ فبیا تو نہیں ہے، یہ ایک طرح سے یہ عطفیہ کہوں گی میں تو اس کو. عطف ہے، جی سیدھا عطف ہے. اور فا کب استعمال ہوتا ہے؟ چھوٹے گیپ کے بعد. جی، چھوٹے گیپ کے بعد اگر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے تو اگر تو ہم پہلے تو بدل ہم دیں جس کے بدل دیں چہرے پہ یا اس کے بعد اور کیا کریں، نردھا علی. ہاں، یعنی کہ اس میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. ردا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ مڑا، اور نردہا میں نون جو ہے اس کے فاعل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ریفر ہو رہے ہیں، اور ہا جو ہے وہ مفعول بھی ہے، اور ہا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے چہرے کو، نہیں اس کو معنی کیا ہے؟ ہاں کس کو ریفر کر رہا ہے؟ ابھی صحیح بولے تو چہرے کو چہرے کو پلٹ دیں. کس طرف؟ کس پہ پلٹ دے؟ اللہ ادباریہا، یعنی کہ ان کے چہروں کو پیٹھ کی طرف موڑ دیں، یعنی لائک پیچھے کی طرف، جس کا مطلب ادباری ہا جو ہے وہ اللہ، ادباری جو ہے وہ اللہ حرف جار ہے، اور ادباری جو ہے وہ مجرور ہو گیا، یہ جار مجرور ہو گئے، اور ادباری ہا جو ہے وہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں کہ ادباری اور ہا مل کے مرکب اضافی بنا رہے ہیں. اور ادباری ہا میں بھی پھر وہی ہا جو ہے وہ ریفر ہو رہا ہے وجوہ کو، کہ اس لائک ان کو موڑ دیں ان کی پیٹوں کی طرف، یعنی ان کو اسی جگہ لے جائیں، اسی یعنی وہ جو ان کی پہلے کی جو کنڈیشن تھی ایمان لانے سے پہلے والا جو حال تھا اس طرف ہی کر دیں ان کو واپس. یعنی جی یہ دراصل یہ فریز لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس میں چونکہ متشابہات میں سے ہے، ایکچولی چہرہ موڑ کے جو سامنے کا حصہ ہے، ناک، آنکھ اور یہ منہ، یہ پیچھے ہو جائے، تو یہ اللہ کی قدرت. دنیا میں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، لیکن شاید آخرت میں ایسا ہو، یا پھر چہرے سپاٹ ہوں. لیکن ایک فریز لیول کی جو بات ہوتی ہے اس میں کئی معنی نکلتے ہیں. چہرے کو بگاڑ دینا جو ہے وہ لعنت زدہ چہرے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض چہرے بڑے پر نور ہوتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں، ان کے ایک بزرگی اس کے چہرے میں ملتی ہے ہم کو. بعض جو ایسے خراب کام کرتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے بعض چہرے بڑے لعنت زدہ ہوتے ہیں، ایک عجیب قسم کی لعنت ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک ایمان کا نور اپنی جگہ ہے، اور ایمان سے گریز کرنا، اس سے کھیل کھلاڑ کرنا جیسا وہ پچھلی آیت میں تھا. تو اس طرح سے اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. دنیا میں چہروں کو رد کر دیں گے، اس کو موڑ دیں گے، اور پھر جیسا تم نے کہا کہ پچھلی زندگی کی طرف، گمراہی کی طرف ان کو پھیر دیں گے، اور ان کو سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو ایک فریز لیول کی بات ہے. تو اس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں، البتہ وہ ایک داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، لیکن اس میں بھی بڑے اختلافات ہیں. ایک معتزلہ ایک گروپ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا انسان بندر نہیں ہو گیا، لیکن بندروں کی طرح ان کے جسم پہ بال نکل آئے، اور کچھ ایسی شکلیں بندروں کی طرح ہو جاتی ہیں، ہے نا. لنگور آج بھی آپ دیکھیں گے بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے لنگور کے چہرے ہوتے ہیں، بنمانس جسے کہتے ہیں وہ. تو بہرحال ایک فریز لیول کی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وعید ہے. وعید وارننگ. وارننگ ہے نا. جی تو ہم تو کیا کریں، اس سے پہلے ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، لعنت زدہ بنا دیں، یا ان کو تمہارے ان چہروں کی پیٹوں کی طرف پھیر دیں. ایک بات ہو گئی، جی. ٹھیک ہے. اور نل آنوہم
او جو ہے پھر یہ ہاں پہ حرف عطف ہو گیا، اور ہم، یہ وہ عطف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آئدر اور، یا تو ہم ان کے چہروں کو موڑ دیں یا پھر یہ نہ معطوف ہے، اور معطوف میں ادھر اور کا فرق آ جاتا ہے، ایسا کریں یا ایسا کریں، ہم دونوں بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی قدرت ہے نا؟ جی کیا کریں، نل آنا نہ ہم ہو گیا جس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے، جس میں لا آنا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ لعنت کیا۔ نون زبر جو پہلے آ رہا ہے وہ اس کے فاعل ہیں جو ریفر کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور ہم اس کے مفعول بھی ہیں جو کہ ریفر ہو رہے ہیں الذین اوتوا الکتاب، یہ پھر یا جن پھر یہ جو کہا بھی جا رہا ہے کہ آمینو، جی جو بھی نہ لائے ایمان اس کے لیے آ رہا ہے یہ ہم۔ یا پھر وہ سارے بہرحال وہ جو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے دن کو نچلا دکھانے کے لیے، اور اس میں اس کی توہین کے لیے، ان سب کے لیے کہ اگر وہ ایمان اب لائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایمان لاؤ، ورنہ اس سے یا پہلے تو کہ چہرے بگاڑ دیں گے، یا ان کو ان کی پیٹوں کی طرف موڑ دیں گے، گمراہی کی طرف لوٹا دیں گے، اور یا پھر ہم لعنت کریں گے ان پر ہم، اگر وہ ایمان جو نہیں لائے۔ کما کما جو ہے وہ سر جیسے، تو اس کو کہتے ہیں مثال کے لیے مثال، یوز، بالکل مثال کے لیے اس کی مثال، وہ لعنت کیسی ہوئی تھی۔ جی لانا لانا اصحاب السبتی، تو لانا اس میں پھر وہی فعل اور فاعل آ گیا، لا آنا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں نون شدہ آ رہا ہے، تو ایک تو لا آنا کا نون استعمال ہو رہا ہے، دوسرا نون الف جو ہے وہ اس کے فاعل ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہیں، جیسے لعنت کی ہم نے ہم، کس پر، اصحاب السبتی۔ اصحاب السبتی جو ہے ایک مرکب اضافی ہے جس میں یعنی والے، اور السبتی یعنی ہفتے والے، جو کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ تمہیں سیٹرڈے کو مچھلی نہیں پکڑنی، اور پھر وہ لوگ انہوں نے گڑے بنا لیتے تھے ایک دن پہلے، اور دوسرے دن پھر وہ مچھلیاں اس میں سے جا کے پکڑ لیتے تھے، تو اللہ نے ان پہ لعنت کی تھی اور ان کو کہا تھا تم ہو جاؤ بندر، ذلیل بندر۔ تو وہ ہو گیا تھا۔ اصحاب السبت کا مقام کیا ہے؟ اصحاب السبتی جو ہے وہ اس کے مفعول بھی بن گئے، مرکب اضافی بن کے۔ ویری گڈ، چلیے بہت اچھا۔ اب ہم۔ ٹائم لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، بیمار بھی تھی اور پھر وہ کئی چیزیں تھی، چلو سب بھول گئے، سب کچھ دماغ سے کلین ہو چکا ہے، بلا اب اگر خوشی ہو رہی ہے کہ واپس سے میرا ریفریش ہوتی جا رہی ہے چیزیں انشاءاللہ۔ ہو جائے گا کوئی ڈر۔ وکانا امر اللہ مفعولا، واو جو ہو گیا یہاں پر، اب اس کو ہم حرف ربط لیں گے، اور یہ کانا کا جملہ ہے، کانا کا جو اسم ہے وہ امر اللہ یعنی ایک مرکب اضافی ملے گا، امرو اور اللہ، تو یہ دونوں مضاف مضاف الیہ بن کے کانا کے اسم بن جائیں گے کہ ہے امر اللہ، یعنی کہ حکم اللہ کا، اور اس کے جو کانا کا جو خبر ہے وہ ہے مفعولا، یعنی کہ مفعولا جو ہے یہ پھر ایک ڈرائیوڈ ناؤن ہے، مصدر ہے، یعنی کہ فعلا سے نکلا ہے تو ہونے والا کام، ضرور لائک اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، یعنی وہ ہو، لائک اللہ کو صرف حکم دینے کا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا، چلیے یہ ساری باتیں ان کے ڈراوے کے لیے، وعید کے لیے۔ یہاں پر ایک بات پچھلی تفسیر میں نے بتایا تھا، وہ تھوڑا سا غور سے سن لیجئے، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ایک کلمہ ہے وعدہ، وعدہ، اور ایک کلمہ ہے اسی سے ڈرائیو ہوا ہے وعید، وعید، دونوں میں کیا فرق ہے، وعدہ اور وعید؟ وعدہ تو وعدہ پرومس ہوا، اور وعید جو ہے وہ ڈرانا یعنی وارننگ ہے۔ وارننگ ہے۔ ایک قدیم گروپ ہے
قرآن کے جو سمجھنے والے ہیں ان کو جو کہتے ہیں ان کے عقائد معتزلہ، اور وہ معتزلہ کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وعید کا بھی پابند ہے، لا تخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے، اور وعید کے بھی پابند ہے، یعنی جو کہہ دیا کہ یہ ہو کے رہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف وعدے کے پابند ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جنت جس میں نہریں بہ رہی ہیں وہ مومنوں کو ملے گی، نیکوکاروں کو ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ پورا ہو کے رہے گا، لیکن وعید ایسا وعدہ نہیں ہے جو اللہ کے لیے ضروری ہے اس کو پورا کرنا، بلکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہیں تو اپنی وعید کو پھیر دے سکتے ہیں، کسی پہ بھی رحم کر سکتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے، رجوع اللہ ہو جائے، تو توبہ کے بعد بڑے سے بڑے گناہ بھی اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وعید اور وعدے میں فرق ہے، یہ جو وعید ہے یہ ڈرانے کے لیے ہے، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور دین میں پورے طور پہ داخل ہو جاتے ہیں تو یہ وعدہ کان امر اللہ مفعولا، ضرور ہو کے رہے گا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کے رہے گا، یہ سزا ان کو اس جو وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ ضرور ملے گی، یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے نام مغفرت والے، رحمت والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور وہ توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں، اور پھر اب گناہوں کی مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ پورا قرآن کا یہی میسج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں پہ کو سزا دینے پہ پابند نہیں ہے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے بھی پابند ہے۔ اس آیت سے مطلب نکالتے ہیں کہ امر اللہ مفعولا، یہ اللہ کا جو حکم ہے کہ ضرور ان کے چہرے پھیرے جائیں گے، چاہے تھوڑی مدت کے لیے ہو یا زیادہ، یہ سزا ان کو ضرور ملے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر خلوص دل سے اللہ کی طرف کوئی رجوع ہو جائے اور توبہ کر لے تو احد کے برابر گناہ بھی اگر اس کے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں، اس پہ رحم کرتے ہیں۔ پچھلی بار شاید ایسی بات نہیں بتایا تھا میں۔ سر تو ٹھیک ہے، یہ تو وارننگ یہ ہے نا کہ تم ایمان لے آؤ، تو جو ایمان لے آئے گا اس کو تو اللہ معاف کریں گے انشاءاللہ، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو تو پھر یہ پھر وہ کان امر اللہ مفعولا، یہ وعدہ جو ہے اللہ کا قیامت میں یا زندگی میں بھی پورا ہو کے رہے گا۔ جی ٹھیک، سر۔ ویری گڈ، چلیے اب 2-3 رہ گئے آتے ہیں۔ کون ہے جو پچھلے پیر کو نہیں پڑھا تھا؟ جلدی سے کمان، میں نے بھی نہیں پڑھا تھا۔ اوکے ہاں راشد۔ چلیے ان اللہ لا یغفر، انا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، لا یغفر اس کی خبر ہے۔ خبر کو جو ہم کھولیں گے تو وہ ایک فعلیہ جملہ ہے جو نیگیشن میں ہے۔ لا سے حرف نفی، یغفر غفارہ ہے، وہ بخشے کا، یا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ جاری ہے۔ این یشرکا بھی، یہاں تک لیں گے۔ این اسے مصدر بھی ہے لیکن یہ تفسیریہ یہاں پر ہے، یغفرو کی وضاحت کر رہا ہے۔ یشرکا جو ہے وہ فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل سر اس میں ہوا بھی ہے، اور بھی ہی میں ہی جو جا رہا ہے وہ بھی بن سکتا ہے کہ نہیں؟ یشرکا ہے، جی وہ یہ یشرکا یہ فعل مجہول ہے، شرکا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یو کو ہم اس کا نائب فاعل کہیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، کہ شرک کیا جائے بھی ہی ساتھ اس کے جار مجرور متعلق کے یشرکا، اور ہی کی ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ، طرف۔ بس ختم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اور پھر یہ بھی کیا ہے کہ شرک کر دیا، بہت سے لوگ مشرک ہوتے ہیں، نصرانی خدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں،
ایمان لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کتاب پہ، رسولوں پہ، تو پھر جو ہے وہ شرک جیسا گناہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن موت تک اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی شرک کی حالت میں، تو پھر بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ کسی نیکی اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی حدیث ہے کہ ایک فاحش عورت صرف ایک کتے کو پانی پلائی تھی تو اس کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیں گے، ویسے بھی حدیث ہیں۔ تو باقی سارے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے سکتے ہیں، ان کی قدرت ہے، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ لیکن کوئی شرک کی حالت میں موت کو اگر پہنچا تو پھر اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ اگر مشرک مرا، شرک کی حالت میں مرا، چاہے وہ شرک جعلی ہو یا خفیفی ہو، ہے نا، اور یہ سارے یہود بھی شرک میں مبتلا تھے، ان کو اللہ پہ ایمان سے زیادہ اپنا دین چھوڑ کے وہ جو ہے آج بھی وہی حالت ہے، ستاروں سے پھال لینا، مختلف چیزوں سے پھال لینا، سپرسٹیشیس نوشنز کو اپنے میں رکھنا بہت زیادہ ان میں ہے کہ یہ اگر ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، اور ان سے سرائیت کر کے مومنوں میں بھی ایسے سپرسٹیشیس رجحان پیدا ہو گئے کہ کوئی یہ کام کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ایسا نہیں، اس میں اللہ پہ پورا بھروسہ، اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا، ہم سے گناہ سرزد ہوں گے تو ہی اس کی سزا ملے گی، ورنہ کسی چیز میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ کرنے سے ہمارے کو اس کام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ پرندوں سے بھی پھال لیتے تھے، پرندہ سیدھی طرف اڑ گیا تو وہ ایک اچھی بات ہے، بائیں طرف مڑ گیا تو نحوست ہے، اڑ گیا تو، اس قسم کے مشرکانہ حرکتیں تھیں۔ اور نصرانی تو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، ہندو تو بہت زیادہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں تک بہت اچھا کیا ہے آپ نے، چلیے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ، واو جو ہے حرف عطف ہے، اور یغفرو جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے یشرکا پہ، اور یہ غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، اور فاعل جو ہیں اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بخش دے گا ما یہ کتنے لوگ متفق ہیں ان کی بات سے کہ یشرکا پہ معطوف ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ سر اس پہ معطوف ہو رہا ہے، جی، اس پہ کس پہ؟ میرے سر پہ؟ یغفرو، لا یغفرو پہ، یہ ایسی ادھوری بات نہیں کرنا نا، شرک پہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ لا یغفرو و یغفرو، جی لا ہی یغفرو پہ معاف ہو رہا ہے۔ کریں گے شرک کی حالت میں مر گیا تو، لیکن توبہ کرا تو اچھا ہے، ضرور معاف کریں گے، لیکن توبہ دوسرے گناہوں کی نصیب نہیں ہوئی تو بھی اگر اللہ چاہیں تو اس کے نیکیوں کو بعض اتنا بڑھا دیں گے کہ اس کے گناہوں کے اوپر وہ حاوی ہو جائیں گی، اور پھر اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ تو یہ یشرک پہ نہیں ہو رہا ہے معطوف، بلکہ لا یغفر ما دونا ذالکا، ما جو ہے یہ پھر مفعول بھی بن رہا ہے، دونا جو ہے ظرف مکان ہے، ذالکا جو ہے اس میں اشارہ ہے، اس کے علاوہ مطلب کہ جو اور چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور شرک کرنا نہیں بخشیں گے۔ لمن یشاء، جس چھوٹے کے موٹے کہاں سے آ گئے ہیں؟ موٹے موٹے گناہ کہاں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کا سر مطلب جو شرک کے علاوہ انسان کر لے، جو مطلب اگر سر وہ جو معافی سے انسان کے دھل جاتے ہیں، کوئی مطلب روزہ رکھنا، یہ وہ مطلب دعا کرنے سے وہ اللہ شرک نہیں معاف کریں گے، باقی سب وہ معاف کر دیں گے۔ اس سے ذالکہ کا اشارہ کدھر ہے؟ سر ذالکہ جو ہے وہ جو ہے اللہ سے جو شرک کیا جائے، شرک سے ہے، وہ شرک اگر نہیں کیا، توحید پہ قائم رہا تو من دون ذالکہ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، چھوٹے موٹے بڑے منجلے، یہ سب نہیں، بلکہ کوئی بھی گناہ، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا،
تو اس کا کیا مقام ہے؟ من کا کیا ہے؟ یہ شاؤ کا کیا ہے؟ لیمن جو ہے وہ جار مجرور متعلق کے یشاؤ ہے. شاء اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اس میں فعل اور فاعل ہے، وہ شائع اور اللہ تعالیٰ کی طرف فاعل کی وہ جا رہی ہے زمین. سر صحیح کیا؟ ہاں چلیے آگے. وَمَن یشرک باللہ یہاں تک لیں گے. واو جو ہے یہ ایکسکیوز می، اس میں میں یشاء میں من مفعول مفعول بھی بھی مقدم ہے نا سر؟ ہو سکتا ہے. چلیے وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی نہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دے رہا ہوں میں. بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. علی میں یہ من یشاء مفعول بھی ہی مقدم ہی ہے. چلیے. وَمَن یشرک باللہ یہاں تک لیں گے. واو جو ہے یہ ربط ہے، من سے ایک شرطیہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. یشرک جو ہے یہ مزید فیہی ہے، شرکا اس کا روٹ ورڈ ہے. جو کوئی شرک کرے گا، باللہ جار مجرور متعلق کے ساتھ اللہ کے، شرکا سے ہے. اور جواب شرط جو فقط افترا اسمن عظیمہ. فقط اس حرف تحقیق جو کہ ایک بات کے مطلب کیا تحقیق ایسا ضرور ہے. خط جب بھی آتا ہے وہ تحقیق کے لیے یا یقین کے لیے. افطرا میں فترہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں اس نے گھڑ لیا. اسمن اس کا مفعول بھی ہی ہے، عظیمن اس کی صفت ہے. ویری گڈ. کہ وہ جو بھی شرک کیا وہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. نہیں، گناہ جو ہے اس نے اپنے لیے سلیکٹ کر لیا. نجیبہ کا کیا سوال ہے یا جواب ہے؟ سر یہ السلام علیکم، بسم اللہ. یہ اس میں یشرک میں من حرف شرط ہے اور یشرک فعل شرط ہے. غلط فعل شرط نہیں ہے یشرک. ٹھیک ہے. یشرک انشائیہ جملہ ہے یہ. کیا ہے؟ میں یشرک باللہ، اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. بس تو وہی میں انہوں نے بھی وہی یشرک. کہا تھا، راشدہ نے بھی وہی کہا تھا نا نجیبہ. اچھا نہیں، یشرک ہی فعل شرط. کیا پوچھتے تھے؟ ہاں فعل یہ کہے تھے بالکل فعل فعل شرط. ہے. ویری گڈ. چلیے یہ وہ تمہاری بیٹی عائشہ، اس کا پرابلم انٹرنیٹ کا ہوا ہی نہیں ختم، آ ہی نہیں رہی ہے. صاحب روز بول رہی آ رہی ہے، دونوں بچیوں کو بھی میں بول رہی اچھا ہوں، سیکھ رہی مگر تھی. یہ فجر کے وقت کلاس ہے، بلکہ فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے سے تو وہ لوگ سو جا رہے ہیں، شاید میں اٹھ رہے. جب وہ روز میری بول رہی بھتیجی عائشہ ہے. میں اٹینڈ کروں گی، کل کی کروں گی بول کے بول رہی، مگر نہیں ہوگی. انٹرنیٹ کا اچھا بھی سیکھ ہو رہی سکتا تھی ہے، اور انٹرنیٹ کا بھی ہو سیٹ سکتا بھی ہے. ہماری کلاس کے سیٹس میں سے ایک تھی. بہرحال دیکھو کر. نہیں آئے گی، مگر اس کی نیت پوری آنے ٹائمنگس کی. کے بارے میں سب کا کیا خیال ہے؟ یہ صحیح جا رہا ہے نا ٹائمنگ؟ اس کے ہمارے علاوہ لیے صحیح ہے سر، ہم لوگوں کے لیے تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم کو تہجد بھی مل جا رہی، فجر بھی مل جا رہی، اور کلاس یہ بھی جبھی. اور لوگ ٹائلر اور امریکہ کے لوگوں کے لیے ٹائم صحیح ہے. سر صبح کا بہتر ہوتا ہے، لیکن اٹس اوکے، لائک مینج کر ہی لیتے ہیں. اب تو گھر والوں کو عادت ہوگی، شروع میں ذرا مشکل ہو رہا تھا. جی صبح سر کا یہی کون کہتا سا تھا ٹائم تھا وہ؟ جی سر 2 آفٹرنون کلاس جو صبح کی تھی، اس سے ہمیں ذرا شام کو تھوڑا کنوینئنٹ ہو جاتا تھا کہ 2 صبح 2 شام کی کلاسز. ہاں لیکن اب وہ ہمارے بعض بہترین اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دن میں مصروف ہو گئے، تو ان کے خاطر ہم اس کو شام میں کر دیے نا. ساجدہ ہے، وہ جاب کر رہی ہے، وہ پڑھ رہی ہے صدف، تو ان کی خاطر جو ہے اس کو ایک شام میں کر دی. وہ سب نہیں آ رہے تھے. اب پھر یہ میں سمجھتا ہوں بڑا فارغ وقت ہے کہ اثر پڑے اور اس کے بعد جو ہے مغرب تک عام طور پہ فری رہتے ہیں، مغرب سے کچھ پہلے. اور یہ چینج بھی اتنا جلدی نہیں ہوگا، یہ ٹائم
انشاءاللہ بڑے آسانی سے ہم ٹائم چینج ہونے تک یہی ٹائم رکھیں گے، پھر ٹائم جب بھی چینج ہوگا جب دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سہولت تھی آپ لوگوں کے لیے جو گھر پہ رہتے ہیں، لیکن اب کوئی کام کاج کے لیے نکل رہا ہے تو دوپہر کا وقت تو مشکل ہے، ٹھیک ہے فاطمہ؟ جی سر. چلیے اب اور کون رہ گیا جو منڈے نہیں پڑھا تھا؟ اس کو سر جلدی، میں نے پڑھی تھی سر، میں نے بھی پڑھی، میں کتنے نہیں پڑھ میں سکتی. ہیں؟ میں کتنے ہیں؟ پڑھ- میں پڑھوں سر؟ ممتاز. سر نجیبہ، شازیہ اور ممتاز رہ گئے. شازیہ، ممتاز اور نجیبہ آئی تھی، تینوں رہ گئے، تو آپ نجیبہ اور ممتاز پڑھ لے کر. ہاں کوئی بات نہیں، تم تو پڑھتے رہتے ہو، یہ آخری آیت ہے. یس پھر میں پڑھ لوں؟ میں پڑھ اور ایک لیتی اور ہے سر، ہوں، دو پڑھ ہیں لیتی ابھی میرے پاس، دو آئے تھے سر، 50 بھی ہے، 49 اینڈ 50 باقی. یہ کون سی کرے ابھی ہم؟ لم تر اچھا ہاں دو ہیں، تو چلو ایک ہوں. میں پڑھ لیتی ممتاز سر، ایک نجیبہ نجیب. پڑھ لیتی اس کے بعد ممتاز کو پڑھنے دیں. ممتاز اوکے، ایک بار پڑھے بھی تھے پرسوں. اچھی بات، چلیے لڑیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترا الی الذین یزکون، یہ جو ہے انشائیہ جملہ ہے، انشائیہ استفہامی جملہ ہے. حرف استفہام ہے، لم حرف نفی ہے، ترا جو ہے یہاں سے ترا فعل اور فاعل ہے اس میں. الی الذین، فائل کو الی فائل فاعل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ طرح کے معنی کیا ہیں وہ بھی بتانا. جی، ہوں ترا کے معنی جو ہیں دیکھنا، ہوں نظارہ کے معنی میں. تو یہاں پر کیا علم ہے؟ تر، یہ جی بہت جگہ ہے علم ترا. جب پچھلی آیتوں میں بھی آیا ہے. جی ہاں، بہت جگہ رائینہ کے تعلق سے ہے بھی تھا، اس سے پہلے بھی کہ را سے ہے. را اس کا روٹ ورڈ ہے. رائینہ میں جو ہے دیکھنا کے ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کو مت بولو ترا، اس لیے انظر نہ بولو بول کے آیا تھا سورہ بقرہ میں. تو یہ جو ہے ترا اس کا روٹ ورڈ ہے را، دیکھنا. علم ترا، کیا یہ آپ نے دیکھنے سے نہیں دیکھا. زیادہ کوئی اور معنی بھی ہم اس کے لیتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں تھا اور آپ کو لوگوں کے اندر نفسوں کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو واقف کرائے تو یہ واقفیت ہے نا، اندر سے کسی بات کو سمجھ لینا، اس کے لیے بھی علم ترا استعمال ہوتا ہے. کس طرف؟ آگے چلو. الی الذین یزکون، الی الذین، الی جو ہے جار مجرور ہے، الی حرف جار ہے، الذین جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف، یعنی اشارہ ہو رہا ہے پچھلے یہودیوں کی طرف جو یزکونا جو پاک کہتے. زکیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یزکونا فعل اور فاعل ہے اس میں. یوں جو ہے یہودیوں کی طرف ہے. یزکونا وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک. انفسہم اپنے آپ کو، انفسہم اپنے آپ کو. ہم کی ضمیر جو ہے یہ بھی یہودیوں کی طرف ہے. کیا ہے یہ؟ تو ایک یہودیوں کلمہ کی، ہے یا مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے، مذاکر اضافی ہے. انفسہم مضاف مضاف. تو میں پوچھا تو ہی بولنا ضروری ہے یہ. نہیں بول رہی تھی سر، اب آئی اچھا، اس لیے. شاباش. انفسہم ویسے یقیناً بہت امپروومنٹ ہے، بہت اچھا تم چل رہے ہو. مضاف مضاف الیہ بن کے یزکونا کا مفعول بن رہا ہے. بہت اچھا. چلیے اب اس کو سمجھائیے یہ کیا مطلب ہے. الی الذین یزکون انفسہم، کیا ہے یہ؟ اپنے آپ، انفسہم اس کا اپنے مطلب، آپ کو. تو اس کا مطلب سمجھائیے. اپنے آپ انفسہم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، یعنی خود یہودی اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں. کیا ہے؟ تو یہ میرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں. بل اللہ، بلکہ بل جو ہے. تم آگے بھاگتے بڑھ کہ سے نجیب، بھاگو نہیں،
دو آیت अच्छा ہے अच्छा وہ ہو جائے گا. مجھے اس کا مطلب بتاؤ کہ یزکون انفسہم کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو युजक پاک کرنا पाक کیا के چیز ہوتی ہے؟ پاک کیسا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو؟ वो अपने आप को जो है बहुत काबिल अक्लमंद समझते थे और अल्लाह ताला से खुर्बत का एहसास था उनको बहुत अल्लाह ताला के चहीते समझते थे अपने आप ہاں को قابل نہیں سمجھتے अ, تھے. نہ सुरखुरु کیا ہو ہے نا. सुरखुरु बोलेंगे सर اپنے آپ کو اللہ کے सुरखुरु چہیتے کہتے تھے. ان کو سزا نہیں ملے گی. اور وہ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء ہے تو ان کے اپنی فضیلت کو ہے نا. اور یہی بات آج بہت سے مسلمانوں میں بھی ہم کو ملتی ہے کہ ہم بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہی کافی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم کو جنت ملے گی، ہم ضرور جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں، بلکہ آمنو کے ساتھ ہمیشہ عمل الصالحات بھی آیا ہے. ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس میں نیک عمل بھی شامل ہے. اگر نیک عمل نہیں ہوگا، ایمان ہوگا، پھر اس میں گناہ کے کام کریں گے اور مشرکانہ کام کریں گے تو پھر وہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو ان کی ایک خصلت ہے کہ وہ اپنے آپ کو، نصارہ بھی یہی کہتے تھے. وہ سورہ بقرہ میں کئی بار بہت جگہ پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، وہ اللہ کے چہیتے ہیں. اور نصرانی تو یہ بلیف کہ ان کے جتنے گناہ تھے عیسیٰ علیہ السلام لے کے چلے گئے، وہ فری ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، جنت ان کے لیے ریزرو ہے. تو اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، کتنے بھی گناہ کر لیں ہم کو سزا نہیں ہو سکتی، دوزخ کی آگ ہم کو چھو نہیں سکتی. تو یہ بڑے بڑے اس میں بہت معنی چھپے ہیں یزکون انفسہم میں. ٹھیک ہے. जी सर چلیے پھر اس کے بعد اس کا کنڈکٹ. बलिल्लाहु युज़क्की یہ بل کیا मन ہے؟ यशाउ बल जो है ये बल्कि के माने में आता है मुशब्बा बिल फेल اب کیا کیا بولنا شروع کر دیا، اب گالیاں. बल जो है अत्फ है ہاں اتفا کب استعمال ہوتا ہے؟ جبکہ वो کنٹراڈکشن ہو، ہے نا. وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے تھے، ہے نا، بخشش کے जी پورے قابل سمجھتے تھے. لیکن کا لفظ بھی لیکن سے الگ قسم سے استعمال ہوتا ہے، کنٹراڈکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو. مومن بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم ایمان لا لیے تو ہمارے لیے جنت اب ریزرو ہو گئی. اس کے بعد اس کا کنٹراڈکٹ ہو رہا ہے حرف عطف کے ساتھ. بلکہ بعد کیا ہے، آگے چلو. अल्लाह युज़क्की अल्लाह जो है इसका फाइल है युज़क्की फेल और फाइल है इसमें युज़क्की जो है बल्ला युज़क्की में यू जो है अल्लाह ताला की तरफ में फाइल है युज़क्की और ज़किया सर फेल पाक ज़किया اللہ وہ इसका फेल فاعل ہے، शुरू कर ایسا تو ہم हाँ کبھی بھی نہیں کرے اس میں. اور پھر یہ بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ فاعل سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. تم تو بڑے پڑھی لکھی خاتون ہو، عربی زبان میں بھی کوئی ڈگریاں حاصل کی ہیں، تو یہ اللہ یزکی فاعل تو کبھی بھی ایسی انالیسس نہیں کرتے ہیں، ہے نا. اور فاعل کبھی کہ عربی زبان میں فعل سے پہلے نہیں آتا، وہ فعل کے بعد آتا ہے. یزکی اللہ آئے گا اگر فعل فاعل لیں گے. जी اللہ یزکی کی انالیسس کیسے ہوگی؟ अल्लाह ذرا बताइए ذرا ٹھہرو بیٹا ممتاز، ذرا اس کو अल्लाह युज़क्की ये जो है इसमिया जुमला इसमिया खबरिया जुमला ہاں کیا ہے اس کے वो انالیسس. वही मुब्तदा ہاں پھر मसनद इलेह یہ ایک بہت بڑی غلطی मसनद इलेह ہے، اس کو اللہ فاعل بولنا بہت بڑی غلطی ہے. تو اس کبھی بھی عربی زبان میں فاعل پہلے نہیں آتا. اگر اسم آ جائے تو وہ اسمیہ اور خبریہ جملہ ہوگا، اللہ کی خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ویسے ہوگا اللہ اس کا فاعل ہے، یوزر کی ریفر کر رہا ہے یا اللہ کو ہی. لیکن انالیسس میں فعل فاعل مفعول نہیں ہوتا ہے نا، بلکہ یہ مبتدا ہے اور یزکی کے اس کی
खबर है, युज़क्की मन यशा खबर है उसकी। फिर भी बहुत इम्प्रूवमेंट है रमजान से पहले जो हालत थी उसके मुकाबले में, लेकिन थोड़ा और ऐसी प्रैक्टिस करो तो इंशाल्लाह जी सर। बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मुब्तदा खबर एनालिसिस के तरीक़ों को अपने जहन में रखो, है ना? तो ये कभी जी भी फेल फाइल नहीं होगी मुब्तदा जी खबर सर। में। चलो अभी चलिए। मन यशाओ में मन जो है इससे पहले जो है मुकद्दम मफूल मुकद्दम है यशाओ, जिसे चाहता है। यशाओ, यशाआ इसका रूट वर्ड है। यशाओ में यशा रूट फेल और फाइल। यशा रूट वर्ड नहीं है नजीबा, शाह रूट वर्ड है। यशा में या जो हाँ, वो फाइल को है ना। हाँ चलिए ये फाइल। मफूल भी है, ये जुमला है। वला वला युज़लमूना फतीला, वला जो है ये भी हर्फ अत्फ है, जहाँ पर ये युज़क्की के पे मातूफ हो रहा ना युज़लमून। व ला हर्फ नफी है। युज़लमूना फेल मजहूल है। ज़लमा इसका रूट वर्ड है। युज़लमूना वो जुल्म किए जाएंगे। और इसका जो है नायब फाइल जो है वाउ और नून है। वेरी गुड, वला युज़लमूना। बराबर। फतीला, फतीला धागे को बोलते जो गुठली के अंदर ऊपर रहता, हल्की पतली सी परत जो रहती खजूर की गुठली के ऊपर, यानी बारीक धागे की तरह जो रहता वो धागे बराबर भी, यानी कम से कम भी अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। खत्म, वेरी गुड। चलिए बहुत क्विक कर लिए हम इसको। और 1-2 मिनट के अंदर जल्दी से मुमताज 1 बज गई, कमाने आती है, काम खत्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्जुर कैफा यफ्तरूना तक लेंगे, यफ्तरूना अलल्लाह कज़िबा। उन्जुर ये फेल या अमरिया जुमला है। उन्जुर फेल अमर है। नजरा इसका रूट वर्ब है। उन्जुर देखो। कैफा फिर ये सवालिया इंशाइया है, हरफे सवालिया है। यफ्तरूना फेल फाइल है, जल्दी कर रही हूँ सर भाई। यफ्तरूना फेल फाइल है, वो बांधते हैं। फेल फाइल नहीं, देखो क्या है ये? घड़ते हैं। इतनी भी फेलिया जल्दी मत करो कि माने फेलिया नहीं, उन्जुर क्या है? अमरिया है। हाँ, अमरिया है, ऐसा बोलो। चलिए अमरिया जुमला है, इशारा अमरिया किसकी तरफ है? ये उन्जुर उनकी तरफ है, सरकार की तरफ इशारा। हाँ, चलिए देखो कैसे वो बांधते हैं, घड़ते हैं। कैफा सवालिया है, हरफे सवालिया है। यफ्तरूना वो बांधते हैं, घड़ते हैं, फेल फाइल है इसमें। फिर ये अल्लाही मुरक्कब जारी है, मुतालिक यफ्तरूना, कैसा वो घड़ते हैं अल्लाह पर। अल कजीबा झूठ, मफूल बिही। वकफा बिही इस्मन मुबीना। फिर ये वा अत्फ कफा बिही, ये बिही में कफा और अल्लाह काफी है। कफा बिही बा इसमें अत्फे जायदा है, ये नहीं जार जायद, जार मजरूर मुतालिक है। ये जायदा है खाली। चलिए अल्लाह काफी है। ये है इस्मन मुबीना, ये सिफत है इसकी। किसकी क्या है, सिफत क्या है? इसमन ये इसमें मुबीना इसकी सिफत है। गुनाह सिफत क्या है मुमताज? कफा मुबीना इसकी सिफत है। मुबीना इस्मन मुबीना सरी गुनाह है ये। अल्लाह के ऊपर जो घड़ते हैं वो सरी गुनाह है। तो फिर ये हम बोलेंगे इसको कफा भी जार मजरूर मुताल्लिक है कज़बा इस्मन मुबीना, ये इसकी उसके आ रहा नहीं बोला उससे। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी
وہ हाँ رمضان سے پہلے اور اب میں کافی فرق ہے الحمدللہ، اور تھوڑی کوشش کرو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کے لیے قرآن کا سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا آسان بنا دیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر، ہمارے لیے مشکلیں نہیں پیدا کریے ٹیکنالوجی کی، کسی چیز کی، ہر کام آسانی سے ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم نئی آیت لے کے شروع کریں گے، جو دیکھ کے آ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ کے آئیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔